کہ چرند و پرند کرتے ہوں، وہ مصطفیٰ گالیاں سن رہے ہیں، وہ مصطفیٰ پتھروں کی بارش ہو رہی ہے مسکرا رہے ہیں. ان کے لیے لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا، گالیاں دی، پتھروں کی بارش کی، سوشل بائیکاٹ کیا، مگر حضور مسکراتے تھے. پنچایتی نہیں کی، 10 آدمی کو نہیں بیٹھایا، ان سے پوچھا یہ کیوں پتھر برساتا، میں نے کیا جرم کیا ہے؟ میں مکے میں پیدا ہوا ہوں، میرا خاندان خاندان قریش ہے، میں قریش کے قبیلوں میں سب سے معزز قبیلہ قبیلہ بنو ہاشم کا میں فرد ہوں، میں اسی شہر میں پیدا ہوا، میرا خاندان عزت والا خاندان ہے، خانہ کعبہ کی تبلیغ میرے خاندان میں رہی ہے، پھر مجھے لوگ کیوں ستاتے ہیں؟ انہوں نے کبھی پنچایتی نہیں کی. حضور کی ذات پہ جب بھی حملے ہوئے، نہ حضور نے پنچایتی کی، نہ آپ نے کسی سے فریاد کیا، مسکراتے ہوئے سب کو سہتے رہے، سب کچھ اٹھا سہتے رہے. لیکن جب فتح مکہ کے وقت 12,000 تلوار آپ کے ساتھ میں تھی، 12,000 فوج لے کے آپ آ گئے. اب مکہ کی گلی گلی پہ مصطفیٰ کا قبضہ تھا، خانہ کعبہ پہ مصطفیٰ کا قبضہ تھا. مکہ جو عرب کی راجدھانی، اس راجدھانی پہ مصطفیٰ کا قبضہ ہے. مصطفیٰ کے ساتھ 12,000 کی فوج تھی. سامنے وہ لوگ تھے جس نے گالیاں دی تھی، سامنے وہ لوگ تھے جس نے کانٹے بچھائے تھے، سامنے وہ لوگ تھے جس نے سوشل بائیکاٹ 3 سال تک کیا تھا کہ مصطفیٰ کے خاندان کے بچے بھوک سے روتے بلکتے تھے، ان کی آواز سے مکے کی پہاڑیاں گونج جاتی تھی. یہاں تک کہ 3 سال کی مدت میں لوگ چمڑے گلا گلا کے کھانے لگے، درخت کے پتوں کو کھانے لگے. حضور ان کے ساتھ موجود تھے. سرکار نے سارا ستم سہا صرف اس لیے کہ اگر میں چاند کو 2 ٹکڑے کر کے اسلام پھیلا دوں تو جب تک میں ہوں اسلام رہے گا. میرے جانے کے بعد میرا غلام کہے گا اب چاند کا 2 ٹکڑا کرنے والا نہیں ہے، اسلام کیسے پھیلے گا؟ اگر حضور صرف سورج کو پلٹانے کے بعد اسلام پھیلاتے تو لوگ کہتے پلٹانے والا چلا گیا، اب اسلام بھی بوریا بستر سمیٹ کے چلا جائے گا. لیکن حضور نے اس بنیاد پہ اسلام کا فاؤنڈیشن رکھا ہے کہ قیامت تک حضور نے نیچرل سسٹم پہ اسلام کی بنیاد رکھی تاکہ میں ظاہری طور پر پردہ فرما بھی جاؤں، اس ٹریک پر میرا غلام چل کے اپنے ایمان کو بھی بچائے اور اسلام کی بھی تبلیغ کرے. تو حضور نے جو مصیبتیں سہی، کافروں کی گالیاں برداشت کی، اس لیے نہیں کہ حضور کمزور تھے، نہیں، حضور طاقتور، حضور کا خدا طاقتور، وہ اشارہ کر دیتے سارے کافر مٹی میں دھس گئے ہوتے. پر حضور نے اس نیچرل سسٹم کا فالو کیا. دنیا میں جینے کے لیے کبھی درد، کبھی آرام، کبھی رات، کبھی دن، کبھی بچپن، کبھی جوانی، کبھی بڑھاپا، کبھی رنج، کبھی خوشی، کبھی بڑھاپا، کبھی صحت، کبھی بیماری، کبھی سردی کا موسم، کبھی گرمی کا موسم، کبھی برسات کا موسم. یہ نیچرل سسٹم ہے. یعنی زندگی میں کبھی درد ہوگا، کبھی آرام ہوگا، کبھی ذلت ہوگی، کبھی عزت ہوگی، کبھی رات ہوگی، کبھی دن ہوگا، کبھی دھوپ ہوگی، کبھی چھاؤں ہوگا. تو اس چھاؤں میں کیسے رہنا ہے، دھوپ میں کیسے رہنا ہے، مصیبت میں کیسے رہنا ہے، آرام میں کیسے رہنا ہے، دولت کی فراوانی میں کیسے رہنا ہے، غربت میں کیسے ایمان بچانا ہے. حضور نے وہ سب پریکٹیکل کر کے اپنے غلاموں کو بتا دیا کہ جب دولتوں کی فراوانی رہے تو شکر کے جملے زبان سے نکلے اور تیری نعمت میں اضافہ ہوگا. اور جب مصیبت میں ایمان بچانا مشکل ہو جائے، کبھی ہندوستان میں کافر نوچے گا، تلوار دکھائے گا، بولے گا اسلام چھوڑ دے. کبھی ایک لڑکی کا خوبصورت چہرہ آئے گا، مجھے چاہیے تو اسلام چھوڑ دے. کبھی نوکری سامنے آئے گی، بولے گی نوکری چاہیے تو اسلام چھوڑ دے. یعنی نوکری اسلام چھوڑنے کی شرط پہ، چھوکری اسلام چھوڑنے کی شرط پہ، یا میری بیٹی کو کوئی چھوکرا اسلام چھوڑنے کی شرط پہ مٹھائی کا ڈبہ دکھا کر، 1 کروڑ کا چیک دکھا کر، شاندار مکان دکھا کر، اسے شاندار کپڑے دکھا کر اس کے ایمان کو لوٹنا چاہے. تو حضور نے مصیبتوں میں ایمان بچا کر اپنے غلاموں کو ایک مزاج دیا ہے کہ تم ایمان اسٹرونگ کر لینا. اور جب مصیبتوں میں ایمان بچانا مشکل ہو جائے، جب تریپورہ میں ایمان بچانا مشکل ہو جائے، جب اتر پردیش میں ایمان بچانا مشکل ہو جائے، جب ہندوستان میں ایمان بچانا مشکل ہو جائے، جب نرسنگ انت کی موجودگی میں ایمان بچانا مشکل ہو، جب وسیم مرتد کافر کی موجودگی میں اسلام بچانا مشکل ہو، امریکہ کی موجودگی میں اسلام بچانا مشکل ہو، کورونا کال میں ایمان بچانا مشکل
مشکل ہو تو حضور کا درد یاد کر لینا, حضور کا اسپیشل بائیکاٹ یاد کر لینا, حضور کا 2 مہینے کا فاقہ یاد کر لینا, سرکار کی ہجرت یاد کر لینا, سرکار کی مصیبتوں کا سہنا یاد کر لینا, پتھروں کا کھانا یاد کر لینا, گالیوں کو سننا یاد کر لینا. جب حضور سامنے رہیں گے تو قیامت تک کا گھوڑا جب سنکٹ میں گھرے گا مصطفیٰ کو دیکھے گا, سنکٹ میں ایمان بچانے کا ہنر اور حوصلہ مل جائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سیرت سرکار, سیرت سرکار, نعرہ رسالت. چونکہ ہم اسلام پڑھتے رہے, چونکہ ہم حضور کی زندگی کا مطالعہ کرتے رہے, سرکار کی حیات طیبہ میری نگاہوں کے سامنے رہتی رہی, ہم نے آج اس حالت میں زندگی کے دن گزارنا شروع کیے. ایک چھوٹی سی نوکری میرے ایمان کو چیلنج کرتی ہے, ایک چھوکری کا چہرہ میرا ایمان لوٹ لیتا ہے, نوکری کا جھانسا میرا ایمان لوٹ لیتا ہے. آج کی تاریخ میں ہم نے حضور کو نگاہوں کے سامنے نہیں رکھا. آج شادی جو گھر کی آبادی کا ذریعہ ہے وہ میری تباہی کا سبب بن جاتی ہے. آج وہ تعلیم جو مجھے انسان بناتی ہے, حضور سے ہٹ کے وہ علم حاصل کرے, وہی تعلیم مجھے جانور بنا دیتی ہے, وہی علم مجھے حیوان بنا دیتا ہے, وہی علم مجھے رشوت خور حرام خور بنا دیتا ہے, وہی علم مجھے ہتھیارہ قاتل بنا دیتا ہے. حضور سے ہٹ کر نفرتیں پھیلتی ہیں, عداوت پھیلتی ہے, حسد پھیلتا ہے, گھر تباہ ہوتا ہے, زندگی تباہ ہوتی ہے, سماج تباہ ہوتا ہے, نسلیں تباہ ہوتی ہے, تہذیب تباہ ہوتی ہے, کلچر تباہ ہوتا ہے, دنیا تباہ ہوتی ہے, آخرت تباہ ہوتی ہے. اگر حضور نگاہوں کے سامنے رہے تو آدمی سرکار کے چہرے, سرکار کی تعلیمات کو دیکھتا ہے تو ان کے گھر کی مصیبتیں آسان ہو جاتی ہے, ان کا دل کو جینے کا حوصلہ مل جاتا ہے. اگر ایمان گھٹی میں پلا ہوا رہے میری بیٹی کا, اگر میں ان کو مصطفیٰ پڑھاؤں, مصطفیٰ کو سکھاؤں, مصطفیٰ کی بیٹی کا کلچر بتاؤں, تو میری بیٹی کی گھٹی میں اگر اسلام پل جائے, اگر کوئی خوبصورت لڑکا 1 کروڑ کمانے والا اس کے ایمان کو لوٹنا چاہے اور بولے کہ ایمان سے ہاتھ دھو میرے ساتھ آ تب میں تجھے مل جاؤں گا, میری بیٹی اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے سرکار کی سے محبت کر کے, حضور کی بیٹی سے محبت کر کے اس چھوکرے کے منہ پہ تھوک دے اور کہے زندگی بھر میں کنواری رہوں گی مگر ایمان کا سودا نہیں کروں گی, زندگی بھر میں کنواری رہو, ایمان کا سودا نہ کرو گی. یہ بات ایسے ہی نہیں پیدا ہوگی, اس بات کے پیدا کرنے کے لیے اسی طرح محنت کرنی پڑے گی جس طرح اپنے دروازے پہ ایک آم کا پیڑ لگایا جاتا ہے. اس آم کے پیڑ کو لگا کے لیے زمین نرم تلاش کی جاتی ہے, اس میں وقتاً فوقتاً پانی ڈالا جاتا ہے, اس کو جانور بکری سے بچایا جاتا ہے, اس کی رکھوالی 5 6 سال 10 سال تک کی جاتی ہے, تب وہ پودا اسٹرانگ ہوتا ہے, شاندار پھل نکالتا ہے. تو ایک پودے کو مضبوطی دینے کے لیے ہمیں چوکس رہنا ہے, چوکنا رہنا ہے, اس کا پروٹیکشن کرنا ہے, اس کی سرکشا کرنی ہے, اس کو جانوروں سے بچانا ہے, اس کو سردی گرمی سے بچانا ہے, اس میں وقتاً پانی بھی ڈالنا ہے, وقتاً فوقتاً کھاد بھی ڈالنا ہے, اس کی نگرانی کرنی ہے, تب وہ پار اگر پودا ہوتا ہے. تو ایک پودا کو تباہی سے بچانے کے لیے اس کی 10 برس تک نگرانی کرنی پڑتی ہے. تو اولاد کو پیدا کر کے سڑکوں پہ چھوڑنے والا, اگر ان کی اولاد ایبورشن کروانے والی ہو جائے, ان کی اولاد جوکر ہو جائے, ان کی اولاد لوفر ہو جائے, ان کی اولاد گٹکا خور ہو جائے, ان کی اولاد شراب خور ہو جائے, ان کی اولاد حرام خور ہو جائے, ان کی اولاد کافروں کے 1 پیسے پہ ایمان کا سودا کر لے, یہ 100% قصور اس باپ کا ہوگا جس باپ نے آم کے پودے کی رکھوالی کی اور سب سے بڑا قیمتی گفٹ جو اولاد کی صورت میں اللہ نے اس کو دیا تھا, اس اولاد کی نگرانی نہیں کی. حضور نے کہا تھا اولاد پیدا کرنے سے پہلے زمین کی تلاش کرنا, وہ زمین جس زمین میں اچھی فصل پیدا کرنے کے لیے سرخیز زمین کی جستجو ہوتی ہے. سیب کے لیے کشمیر کی زمین ہے, دھان کے لیے بہار بنگال کی زمین ہے, گیہوں کے لیے پنجاب کی زمین ہے, کپاس کے لیے راجستھان اور گجرات مہاراشٹر کی زمین ہے. زمین میں الگ الگ کوالٹی ہوتی ہے, زمین میں کپاس یہاں نہیں ہوگی, کپاس کی کھیتی یہاں نہیں ہوگی, دھان کی کھیتی مورو استھل میں نہیں ہوگی, سیب کی کھیتی
بہار میں نہیں ہوگی, آم کی کھیتی کشمیر کے رتلام میں نہیں ہوگی. علاقے میں الگ الگ کوالٹیز موجود ہے. جس طرح زمین سے فصل پیدا کرنے کے لیے اس زمین سے ریلیونٹ چیزیں چاہیے, وہ تو فصل پیدا کرنے کے لیے اس سے متعلق زمین چاہیے, اسی طرح غوث پیدا کرنے کے لیے, قطب پیدا کرنے کے لیے, ابدال پیدا کرنے کے لیے, شریف پیدا کرنے کے لیے, نیک پیدا کرنے کے لیے, نمازی پیدا کرنے کے لیے, عالم ربانی پیدا کرنے کے لیے, سماج کا سب انسان پیدا کرنے کے لیے ویسی زمین چاہیے. جب زمین آ جائے, مناسب وقت پہ بیج ڈالا جائے, اور جب پودا نکل آئے اس کی نگرانی کی جائے, یعنی اس پودے کو ایک عطیہ سمجھ کر, گفٹ سمجھ کر اس کو جانور سے بچانا ہے, حیوان سے بچانا ہے, کیڑے مکوڑوں سے بچانا ہے, اس کی سرکشا کی ساری فکر کرنی ہے. جب بچہ ماں کے پیٹ میں رہے تو کیا کرنا ہے, جب پیدا ہو تو کیا کرنا ہے, جب 2 سال کے بعد اس کی عمر ہو تو کیا کرنا ہے, جب 7 سال کی عمر ہو, 4 سال 4 مہینے 4 دن کی عمر ہو تو کیا کرنا ہے, 7 سال کی عمر ہو تو باپ کو کیا کرنا ہے, 10 سال کی عمر ہو جائے تو باپ کو کیا کرنا ہے, 18 سال کی عمر ہو جائے تو باپ کو کیا کرنا ہے. سرکار نے ساری باتیں کھول کھول کر بتا دی کہ لڑکی میں مال مت دیکھنا, لڑکی کا حسن صرف مت دیکھنا, لڑکی کا خاندان صرف مت دیکھنا, لڑکی کا دین دیکھنا, کہ دیندار اولاد کے لیے دیندار زمین چاہیے. حضور نے صاف لفظوں میں کہا, تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها. شادی میں عورتوں میں 4 چیزیں دیکھی جاتی ہے. عورتوں کا حسن دیکھا جاتا ہے, خوبصورتی دیکھی جاتی ہے. عام طور پر شادی میں عورتوں کا مال دیکھا جاتا ہے, عام طور پر شادی میں عورتوں کا خاندان دیکھا جاتا ہے, اور عورتوں کا اخلاق اور دین دیکھا جاتا ہے. حضور نے کہتے ہیں کہ صرف حسن مت دیکھنا, لا تزوجوا النساء لحسنهن, صرف عورتوں کا حسن دیکھ کے نکاح مت کرنا. ولا تزوجوهن لاموالهن, صرف ان کے مال کو دیکھ کے نکاح مت کرنا. حضور کہتے ہیں ولا امۃ سوداء غرماء ذات دین افضل, کان چھیدانے والی کالی کلوٹی دیندار عورت تیرے حق میں بہتر ہے. اس لیے کہ حسن کا جلوہ چند دن کے لیے رہتا ہے, مال ہلدی چھاؤں کی طرح رہتا ہے, اور اخلاق پرماننٹ چیز ہے, دینداری پرماننٹ چیز ہے. حسن آج ہے کل ختم ہو جائے گا, مال آج ہے کل لٹ جائے گا. ممکن ہے کہ اس کا مال اسے مغرور بنا دے, اس کا حسن اسے تباہ کر دے. تو دینداری تم ترجیح دینا. جب تک میری ماں دیندار پیدا ہوتی تھی اس وقت تک بچہ ابو بکر پیدا ہوتا تھا, عمر پیدا ہوتا تھا, عثمان پیدا ہوتا تھا, علی پیدا ہوتا تھا. کیونکہ قدرت کا قانون ہے کہ موسم ضروری ہے, رات دن ضروری ہے, زمین مناسب ضروری ہے. جب باپ کا دیندار ہونا ضروری ہے, ماں کا نیک ہونا ضروری ہے. باپ بیج ڈالنے والا ہے اور ماں کھیت کے مانند ہے. جب بیج خراب ہو تو اچھی فصل نہ ہوگی, اور جب زمین خراب ہو اچھی فصل پیدا نہ ہوگی. قدرت کا قانون ہے جب باپ ہو علی جیسا اور ماں ہو فاطمہ جیسی تو بیٹا حسن اور حسین پیدا ہوتا ہے. جب باپ ہو سید صالح جنگی دوست جیسا, ماں ہو سر سے لے کے پاؤں تک متقی پرہیزگار, تقوی کا نمونہ, زبان خطا سے, آنکھ خطا سے, پاؤں خطا سے, شرمگاہ خطا سے, ہاتھ خطاؤں سے, یعنی ایسی لڑکی جس کو باپ پیار سے کہتا ہو یا گونگی ہے یا اپاہج ہے یا لولی ہے یا لنگڑی ہے. لنگڑی کا مطلب کیا ہے, اس کا پاؤں کبھی گناہ کی طرف نہیں چلا. یا گونگی ہے, زبان سے کبھی خلاف حق کوئی بات نہیں بولی. یا اندھی ہے, یعنی آنکھ کسی گناہ کو اٹھا کے نہیں دیکھا. یہ کان کی بہری ہے, کان میں کبھی گانے بجانے گناہ کی آواز نہیں پہنچی. نیکی کا پتلا ہے ان کی بیٹی, نیکیوں کا مجسمہ ہے. اللہ کا کیسا ہے, رات بھر سجدہ ہے اور دن میں جہاد ہے. اور کبھی خلاف تقوی کوئی کام ہو جائے, اس داغ کو دھونے کے لیے 10 سال کی نوکری ہے. وہ کام حرام نہیں تھا, وہ حرام نہیں تھا, وہ صرف خلاف تقوی تھا, خلاف احتیاط کام تھا. خلاف تقوی کا داغ دھونے کے لیے 10 سال کی نوکری. اب تو معاف کر دو, یہ دنیا کی تکلیف تھی 10 سال کی, کم سے کم قیامت کے دن اللہ کے سامنے میں بیدار بن کے جاؤ. یہ اسلامی فکر ہے. دنیا کی مصیبتیں چھن بھر کی ہے, آخرت کی مصیبت اصل میں ہے. تو دنیا کی مصیبت اٹھا لو, یہاں کھانے پینے کی تکلیف, پہننے اوڑھنے کی تکلیف, یہ تکلیف چھنک ہے, پروفیشنل ہے,
ٹیمپروری ہے، یہ تکلیف عارضی ہے، وقتی ہے۔ اصل دائمی تکلیف جہنم کی، جہاں جوتے کی آگ، جہاں آگ کا کھڑاور، جہاں آگ کا جوتا، آگ کی کھڑاور، آگ کی دیوار، آگ کا کوڑا، آگ کی چھتیں، آگ کی زمین، آگ ہی آگ ہے۔ اصل ذلت وہاں کی وہ نظر میں رہے تو آدمی اس سے بچنے کے لیے دنیا کی بڑی بڑی مصیبتیں اٹھا لے گا۔ وہ نوجوان سینسیٹیو تھا، وہ نوجوان حساس تھا، ایک گناہ حرام نہیں کیا تھا، مگر ایک چھوٹا سا داغ تھا خلاف تقویٰ کا، اس داغ کو دھونے کے لیے 10 سال کی نوکری کی۔ اب بھی پھر انہوں نے شرط رکھی، ایک بیٹی ہے لولی لنگڑی، اپاہج نکاح کرنا ہوگا۔ اگر کوئی میرے جیسا کوئی لڑکا ہوتا تو کہہ دیتا کہ میں 10 سال کی نوکری کیا ہوں چھوٹے جرم کے بدلے میں، اور یہ بڑا جرم ساری زندگی اس کا بوجھ چھوڑا ہے، مجھے نہیں، آپ معاف کرو نہ کرو، میں یہاں سے جاتا ہوں۔ لیکن اللہ کا ڈر دماغ میں بس جائے، وہ گناہ صغیرہ سے بھی ڈرتا ہے، وہ گناہ کبیرہ سے بھی ڈرتا ہے، وہ خلاف تقویٰ سے بھی ڈرتا ہے۔ جب وقت اللہ کا ڈر سینے سے نکل جائے، وہ گناہ کبیرہ کو بھی چھوٹا گناہ سمجھتا ہے، بڑا گناہ کو بھی چھوٹا گناہ سمجھتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا وہ دوسروں کی دیوار سے مٹی سے لے کر استنجا کرنے میں بھی ڈرے گا۔ اسی گناہ کی پکڑ ہوئی تو میں آگ میں جل جاؤں گا۔ دوسروں کے چھپر سے تنکا لے کے خیال کرنے سے ڈرے گا، اگر اسی کی گرفت ہوئی تو میں جہنم میں جل جاؤں گا۔ وہ دوسروں کی چپل چوری کرنے سے ڈرے گا، اس گناہ کی پکڑ ہوئی میں جہنم میں چلا جاؤں گا۔ کسی کافر کی پیروی سے ڈرے گا، اگر اس گناہ کی گرفت ہوئی میں جہنم میں چلا جاؤں گا۔ اللہ سے ڈرنے والا ہر وقت چوکس ہو کے جیتا ہے، وہ چھوٹے گناہ کو گناہ سمجھ کے نہیں کرتا ہے، گناہ ہو جاتا ہے، جان بوجھ کے نہیں کرتا ہے۔ وہ نوجوان 10 سال کی نوکری کی، اب اگلی شرط رکھ دی گئی کہ ہماری لولی لنگڑی بیٹی سے نکاح کرو گے تب میں معاف کروں گا۔ انہوں نے چھن بھر میں سوچا کہ میں دنیا اختیار کروں یا آخرت۔ یہ لولی لنگڑی بیوی یہ دنیا کی مصیبت ہے، میں اسے اٹھا لیتا ہوں، اگر یہی شرط ہے معافی کے لیے تو میں اسے بھی قبول کر لیتا ہوں۔ یا 10 دن 10 سال کی مصیبت، 25 سال کی مصیبت، 25 اربوں سال جہاں رہنا ہے وہاں کی مصیبت سے بچنے کے لیے یا 25 سال کی مصیبت کو میں اٹھا لیتا ہوں۔ انہوں نے اٹھا لیا۔ اللہ نے انعام کیا دیا؟ وہ لولی لنگڑی سمجھ کے عقد کیا تھا، لیکن جب شب عروسی میں حجر عروسی میں پہنچا ہے تو دیکھا وہاں حسن و جمال کی دیوی بیٹھی ہے، آنکھ سلامت، زبان سلامت، واپس پلٹا۔ لڑکی کے باپ نے بولا میں جانتا ہوں کیوں پلٹا ہے، وہ تیری بیوی ہے، وہ میری بیٹی ہے۔ وہ اندھی اسمانہ کر میں نے کہا تھا کہ آنکھ خطا سے محفوظ ہے، زبان خطا سے محفوظ ہے۔ وہ نوجوان سجدے میں سر رکھا ہوگا کہ میں نے تو اسے نیکی کا پتلا سمجھ کر یا پھر سارے اعضاء کی درستگی کی یا دیوی ہے یہ سمجھ کے نہیں کیا تھا، یعنی وہ لولی لنگڑی سمجھ کے عقد کیا تھا۔ دنیا کی مصیبت دنیا ہی تک محدود رہے گی، اس کے بدلے میں آخرت کا انعام ملے گا۔ لیکن جو اللہ سے سودا کرتا ہے اللہ زیادہ دن تک اس کے سودے کو اٹھا کے نہیں رکھتا ہے۔ جو اللہ سے بزنس کرتا ہے اللہ اس کا منافع زیادہ دن کے لیے باقی نہیں رکھتا ہے، فوری انعام دیتا ہے۔ اس نے مصیبت اٹھایا تھا رب کی خاطر، اور رب نے بدلے میں کیا دیا؟ روئے زمین کی حسین ترین خاتون اسے عطا فرما دیا، روئے زمین کی نیکی کا پتلا اسے عطا کر دیا۔ وہ سجدے میں سر رکھا ہوگا، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کیا ہوگا۔ جو رب کی خاطر چلچلاتی دھوپ میں سجدہ کرے، جو خدا کو خوش کرنے کے لیے کڑاکے کی سردی کا خیال نہ کرے، جو خدا کو خوش کرنے کے لیے سردی میں فجر میں نہا کے نماز پڑھے، 1 کروڑ کا منافع دعوت دے رہا ہے، وہ جھوٹ بولے گا تو مل جائے گا، مگر اس 1 کروڑ کے منافع پہ پیشاب کر دے، وہ جانے کہ حلال کا 10 روپیہ حرام کے 10 کروڑ سے میرے لیے بہتر ہے۔ جو رب کی خاطر اتنا بڑا جوخم اٹھا لے، حرام کو تھوک دے، حلال کے 10 کو لے لے، حرام کے 10 کروڑ کو چھوڑ دے، جو رب کی خاطر گالی سن لے، لڑائی جھگڑا کو چھوڑ دے، جو رب کی خاطر صبر تناز سے کام لے، نہ موسم اسے بدل سکے نہ سامان اسے بدل سکے، وہ ہر حال میں اڈگ رہے، تو جو رب سے سودا کرتا ہے رب اسے ذلت سے بچاتا ہے، رسوائی سے بچاتا ہے، رب اسے عزت دیتا ہے، دونوں جہان کی سچی خوشی دیتا ہے۔ رب کی خاطر سودا کر کے تو دے، رب کی خاطر گالی سن کے دے، رب کی خاطر تماچا کھا کے دے، رب کی خاطر بے عزتی اٹھا کے دے، رب کی خاطر سارا ستم اٹھا کے دے، فوری انعام ملتا ہے۔
اس نوجوان نے رب کی خاطر وہ لولی لنگڑی سے نکاح کیا تھا. ایسا نہیں کہ کرامت کے طور پر وہ جان لیا تھا لڑکی ایسی نہیں ہے, نہیں, کتاب بتاتی ہے اس نے لولی لنگڑی سمجھ کے اٹھایا تھا. اب رب نے اسے دنیا کی حسین ترین عورت اس کے حصے میں عطا فرما دیا تاکہ جنت میں نہیں یہی اس مصیبت اٹھانے کا اجر مل جائے. جب پاپ ایسا لاجواب ہو کہ جس کا سر سے لے کے پاؤں تک سارا پاک گناہ سے محفوظ ہو, ماں اسی لاجواب ہو جو سر سے لے کے پاؤں تک نیکیوں کا پتلا ہو, یا دونوں پتلے جب آپس میں ملتے ہیں تو ان کا بیٹا گٹکا خور نہیں, شراب نوش نہیں, جوکر نہیں, ایکٹر نہیں, دروغگو نہیں, جھوٹا نہیں, لفندہ نہیں, ماں باپ کو آنکھ دکھانے والا نہیں, سماج کی مٹی خراب کرنے والا نہیں, خاندان کی آبرو کٹانے والا نہیں, خاندان کی ناک مٹی میں ملانے والا نہیں. جب ایسے دونوں جوڑے ملے, زمین بھی لاجواب ہے, بیج ڈالنے والا بھی لاجواب ہے, یا دونوں لاجواب مل جائے تو اس کو کی جو فصل پیدا ہوتی ہے وہی فصل قیامت تک کے ولیوں کی سردار عبد القادر جیلانی کہلاتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فضائل سادات کرام, فضائل امام الاولیاء, فضائل شہنشاہ اولیاء, فضائل سرکار محبہ. یہ زندگی 70-80 سال کی ہے. 70-80 سال میں 15 سال تو